وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنے تے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ معمول بنا لے روزانہ میزات 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اللہ رب العزت وہ دونوں اکھاں دے درمیان متھے تے پیشانی تے گل لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت ہوئی آزاد ہے، بندہ جہنم دی عادت ہوئی آزاد۔ 100 مرتبہ درود پاک کی فضیلت ہے، اگر اس کی کثرت کی جائے تو بندہ برکات کثیرہ حاصل کر لیتا ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک میں اساں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل میں سماعت کیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت 18 ذوالحج شریف نو آپ کی شہادت ہوئی اور آپ نے روزے دی حالت کے اندر تلاوت قرآن پاک کرتے ہویا آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ اور کچھ روایات کے مطابق 18 ذی الحجہ ہی سی جو نبی پاک علیہ السلام نے غدیر خون دے موقع تے حضرت مولا علی مشکل کشا تاجدار خلعتا مراد کل کفا زوج زہرا فاتح خیبر علی لا فتح الا علی نبی دا ویر علی ساڑھے سنیا دا پیر علی۔ مصطفیٰ کریم نے مولا علی دا ہاتھ مبارک پکڑ کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس چیز تا میں مولا وہاں کو سوچتا علی مولا۔ بعض احباب اس 18 ذی الحجہ نو عید غدیر کہہ کے اس دن عید کا دن منا دے۔ میں پچھلے 2 سال اس بات کی وضاحت کی اور ڈیٹیل دے نال اس گل نو بیان کیتا، لیکن اہل علاقہ دے اندر پھر بھی یہ معاملات ہوئے۔ بھئی سب تو فرسٹ عقیدہ اور عقیدہ اہل سنت ہی اہل حق ہے۔ عقیدہ اہل سنت اس تو کوئی ایک انچ بھی ایک سائٹ پہ ہو جائے بلکہ ایک انچ دے کروڑویں حصے بھی سائٹ پہ ہو جائے اس نال ساڈا تعلق کوئی نہیں۔ اسی الحمدللہ عقائد اہل سنت عمل کرنے والے ہیں اور عقیدہ اہل سنت کو منن والے ہیں، عقیدہ اہل سنت رکھن والے ہیں۔ ایک انچ بھی اسی سنیت تو ہٹ کے نہیں، پکے ٹھکے اسی سنیت۔ عید غدیر منان والے عید غدیر نو اس دے پیچھے جڑا انہاں دا کنسیپٹ ہے، اس دے پیچھے انہاں دا جڑا کہنا ہے کہ عید غدیر نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی دا ہاتھ مبارک پکڑ کے تے آقا علیہ السلام نے مولا علی دی خلافت دا اعلان کیتا کہ حضرت مولا علی خلیفہ بلا فصل، حضرت مولا علی خلیفہ بلا فصل نہیں، جدہ عقیدہ اہل سنت نال تعلق نہیں۔ عقیدہ اہل سنت کی خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کی ذات ہے، عبد البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر کی ذات ہے۔ مولا علی مشکل کشا خلیفہ بلا فصل نہیں، ہاں خلیفۃ المسلمین نے 4تھے نمبر تے۔ اب عید غدیر منان والے کہتے ہیں خلافت کا اعلان ہویا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو بکر صدیق غاصب ہوئے، انہوں نے حضرت مولا علی دا حق کھاتا، خلیفہ مولا علی نے بننا سی، ابو بکر صدیق نے بھی حق کھاتا، عمر فاروق نے بھی حق کھاتا، عثمان غنی نے بھی حق کھاتا۔ مولا علی خلیفہ بلا فصل سان نبی پاک علیہ السلام نے غدیر خون دے موقع تے مولا علی دی خلافت دا اعلان کیتا۔ دسو کیا ساڈا عقیدہ اہل سنت ہے کہ ابو بکر صدیق غاصب سان، حضرت عمر فاروق غاصب نے، حضرت عثمان غنی غاصب نے؟ نہیں، اسی کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ حق، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ نے اور عبد البشر بعد از انبیاء نے۔ جڑا اس عقیدے تو ہٹے گا اس عقیدے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ آجو بھئی ہن کہندے نہیں مولا علی دا ذکر آیا جی، مولا علی دا ذکر نہیں انہاں چنگا لگدا۔ او بھائی تسی یہ دسو بھائی جس دی جڑی شان ہے اس نو شان تے رکھ کے مننا، یہ او دی تعریف یا گلو کر جانا یا شان نو تھلے سٹ دینا؟ بھائی نبی پاک علیہ السلام نے او اعلان فرمایا، حدیث غدیر نو کسے مننے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے تے اتنے پیار نال لیندے اور جویں اسی مولا علی نو مندے ہیں اور کوئی عقیدے والا نہیں مندا۔
اسی حدیث قدیر نو مندے ہاں عید قدیر نو نہیں مندے. فرق سمجھ آ گئی؟ جڑا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اور بعض روایت ھذا علی مولا، اسی اس حدیث پاک نو مندے ہاں اور اسی مندے ہاں کہ مولا آقا او دے مولا بندے نے جدے مولا علی نے. اور یہ بھی ذرا سوچو تصیب نے ساکر اٹھا کے دیکھو جو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا مولا علی دا ہاتھ پکڑیا اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جدا جدا میں مولا ہاں او دا علی مولا ہے. سب تو پہلے جڑی ہستی کھڑی ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن، آپ نے عین مولا علی دا ہاتھ پکڑیا، فضا دے اندر اونچی بلند کیتا تے کہنے لگے سن لو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیتا جدا جدا میں مولا ہاں او دا علی مولا ہے. میں عمر فاروق بھی اعلان کرتا ہوں اے مولا علی میرے بھی مولا نے اور تمام مسلمین کا بھی مولا ہے. حضرت عمر فاروق نے فوراً کھڑے ہو کے اعلان کیتا. اور یہ معاملہ ایسی کہ بعض لوگوں نے مولا علی دے نال اختلاف کیتا. نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی دا ہاتھ پکڑیا اور فرمایا کہ جڑا علی نو منے گا میں منن والا ہی ہوے جڑا علی نو منے گا، میں او دے مولا جڑا علی مولا. علی مولا دے معنی دوست بھی، مولا دے معنی غلام بھی ہے. عربی لغت بڑی وسیع ہے، ایک لفظ ہے کثیر معنی نے. عین ایدہ معنی چشمہ بھی ہے، عین دا معنی گھٹنا بھی ہے، بڑی وسیع و بلیغ ہے عربی زبان. ان مولا دا معنی اگر خلافت لے جائے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکاہ شریف دے حدیث پاک ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ اپنے وفد نال جا رہے سن اپنے گروپ دے نال تے آپ جنگل دے اندر گھوم گئے. اور جو جنگل دے اندر گھوم گئے نا تے آپ دے سامنے شیر آ گیا. ظاہر ہے جنگل دے اندر اکیلے نے اور سامنے شیر آ گیا، لیکن شیر نو دیکھ کے دوڑے نہیں کیونکہ شیر مصطفیٰ سان دوڑے نہیں. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ شیر دے سامنے جدو کھڑے ہوئے نا تے کہنے لگے آنا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ دا مولا ہاں. اور بھئی اس دا معنی اگر خلافت ہے ایتھے مولا دا معنی کی کرو گے؟ حضرت سفینہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ دا مولا ہاں، ایتھے مولا دا معنی کی کرو گے؟ اس میں تو مولا دا معنی خلافت نہیں ہر جگہ لیا جا سکتا. ایک ہی معنی کے اندر خلافت معنی بندے ہی نہیں. ایک دا معنی کی ہے یا ابل حضرت آنا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ دا مولا ہاں. مطلب کی ہے میں رسول اللہ دا غلام ہاں. حضرت سفینہ نے یہ کیا شعر نو کہ میرے سامنے نہیں آنا، میں نے کچھ نہیں کہنا، میں مولا رسول اللہ ہاں، میں رسول اللہ دا مولا ہاں. مطلب کی میں رسول اللہ دا غلام ہاں. اور حضرت سفینہ کہنے ہیں جدو میں اس شیر نو کہنا کہ میں رسول اللہ دا غلام ہاں تے اسی شیر نے میرے اگے کے چلنا شروع کر دیتا، میں اودے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا. تو میں جڑا میرا وفد گم سی وہ شیر اگے چلدا رہیا، میں اودے پیچھے چلدا رہیا. وہ شیر خود مینوں میرے وفد تک پہنچا کے آ گیا. اس شیر نے میری مدد کی تھی اور مینوں اس وفد نال جڑا میں بچھڑ گیا سی اودے تک جا کے مینوں ملا لیا. اگر مولا دا معنی خلافت ہے پھر ایتھے مولا دا معنی ایتھے حضرت سفینہ کہہ رہے ہیں میں تے رسول اللہ دا مولا ہاں. پھر ایتھے کی معنی کرو گے؟ مشکاہ شریف دے حدیث پاک ہے. اس میں تو حدیث قدیر نو اسی مندے ہاں. بھائی حدیث قدیر تے ساڈا ایمان، اسی مولا علی نو مندے ہاں. عید قدیر نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. اور عید قدیر منان والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دی خوشی بنا دے، شہادت بھی خوشی منا دے نہیں جس دا اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ سوم، داماد مصطفیٰ، ہم زلف مرتضیٰ، پیکر شرم و حیا، حضرت ذوالنورین، ذوالشرکتین، ذوالحجرتین، ذوالبشارتین المعروف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انہاں نوں خلیفہ پر حق مندیاں، خلیفہ سوم مندیاں. اور اسی اس گل نوں مندیاں نے کہ حضرت مولا علی نے بھائی حضرت عثمان غنی دے ہاتھ تے بیعت کی. توجہ ہے، حضرت مولا علی نے حضرت عثمان غنی دے ہاتھ تے بیعت کی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یزید دے ہاتھ تے بیعت کی تھی؟ بولو نا جی. کیوں؟ بندہ نہیں سکی نہیں نہ کی تھی.
حضرت امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی، کیوں؟ بندہ نہیں ٹھیک، حالانکہ اسلام اس نے کوئی کفر نہیں سی کیتا ہے، لان دی خبیث لائن لان دا مستحق ہو رہا ہے دا بات اعلانیہ طور تو نے کوئی کفر نہیں کیتا۔ ادھر حضرت امام حسین جماعت کراندے سن، ادھر یزید جماعت کراندا سی۔ ادھر حضرت امام حسین قرآن پڑھدے سن، ادھر یزید بھی پڑھدا سی، حافظ قرآن بھی سی۔ وہ جو ہے گل بولو نہیں، تسی کتاباں کھول کے دیکھ لو بھائی، اس نے اعلانیہ کو کفر نہیں کیتا، بندہ نہیں سی ٹھیک۔ حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں شریعت تو ہٹ کے کام کرتا ہے، اس بندے نے میں بیعت نہیں کرنی۔ حضرت امام حسین مولا علی دے بیٹے ہو کے، شیر خدا دے بیٹے ہو کے، اسد اللہ دے بیٹے ہو کے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط بندے دے ہاتھ تے بیعت نہیں کرتے۔ کہ مولا علی نے غلط بندے دے ہاتھ تے بیعت کی ہوئے گی؟ نہیں بھائی، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ مولا کس طرح ہوگے؟ اور پھر اسد اللہ کس طرح ہوگے؟ شیر خدا کس طرح ہوگے؟ غلط بندے دے ہاتھ تے بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، انہاں منیا۔ ابو بکر صدیق حق تے کلام کرتے نے، انہاں عمر فاروق دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، انہاں منیا۔ حضرت عمر فاروق حق تے نے، انہاں عثمان غنی دی بیعت کی تھی، انہاں منیا۔ حضرت عثمان غنی حق تے نے، تینوں خلفاء دی مولا علی نے بیعت کر کے اعلان کر دیتا، میں انہاں نو خلیفہ مننا وا۔ کون بندہ ہے جڑا خلیفہ انہاں نہ منے؟ وہ میرے عقیدے تے نہیں، جڑا میرے عقیدے تے منے گا ابو بکر صدیق نو بھی حق منے گا، عمر فاروق نو بھی حق منے گا، عثمان غنی نو بھی حق منے گا۔ حضرت مولا علی غلط بندے دے ہاتھ کی میں بیعت کر کرے۔ حضرت امام حسن نے بھی حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ بیعت کی تھی، حضرت امام حسین نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہاتھ دے ہاتھ بیعت کی۔ حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ حضرت امام حسن نے بھی بیعت کی تھی، حضرت امام حسین نے بھی بیعت کی تھی۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہاں دا کوئی عقیدہ غلط ہوندا یا انہاں دا کوئی نظریہ غلط ہوندا، کیا انہاں دے ہاتھ بیعت کرتے؟ حضرت امام حسین نے یزید نال بیعت نہ کر کے اعلان کر دیتا خبیث لائن بدبخت ہے۔ حضرت امام حسن و حسین حضرت حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ نال صلح کر کے دس دیتا اے ٹھیک جے، انہاں دے بارے غلط نظریہ نہیں رکھنا، انہاں دے بارے غلط عقیدہ نہیں رکھنا، یہ بالکل درست ہے۔ بیٹا اگر خراب ہوئے تو وہ الزام باپ تو نہیں آتا۔ اگر اس قاعدہ لاؤ گے تو حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے دا کی کہو گے؟ جنہوں قرآن کہتا ہے کافر سی، سیدھے راہ تے نہ آیا۔ اس وجہ تو اگر بیٹا بگڑ گیا دا الزام باپ تے نہیں آئے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے ہاتھ بیعت کی تھی، حضرت امام حسن نے بھی کی تھی، حضرت امام حسین نے بھی کی تھی، اور مولا علی نے تینوں خلفاء دے ہاتھ بیعت کی تھی۔ دس دیتا اے سارے حق تے نے، جڑا حق تے نہیں ہوئے گا اسی لڑ بھی جا کے خود بھی دین دے راستے تے قربان ہو گے، اپنے گھر والے بھی قربان کر لیں گے، غلط بندے دے ہاتھ بیعت نہیں کریں گے۔ انہاں دی بیعت نسلی ہے، اے خلیفہ پر حق نے۔ بات سمجھ آئی؟ عقیدہ اہل سنت کو سمجھو، دیکھا دیکھی نہ سارے پاسے چلنا شروع کر دینا چاہیے، نہیں بھئی عقیدہ اہل سنت سمجھ کے عقیدہ اہل سنت کو مننا چاہیے، اور اس عقیدے تے سانوں کے چلنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی نے آپ کی بڑی محبت، حضرت امام حسن بڑی محبت، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ دا دور سی، یعنی اس وقت آپ امیر المؤمنین سان۔ آپ دا دور دے اندر نا حضرت امام حسن نے محفل سجائی، مجمع لگ گیا جناب، حضرت امام حسن دے سامنے بیٹھے، حضرت امام حسن دے مرید سارے بیٹھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مولا علی دے بیٹے، مولا علی دے بیٹے حضرت امام حسن دی مجلس لگی ہے، اہل بیت نال محبت کرن والے بیٹھے نے، اہل بیت دے مرید بیٹھے نے، تے کہنے لئی حضرت امام حسن دی محفل دے اندر کتاب الشریعہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے، چوتھے جلد دے اندر حضرت امام حسن بیٹھے نے، فذاکر عثمان بن عفان عند الحسن، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر ہوا۔ اہل بیت اطہار دی مجلس کے اندر ذکر عثمان غنی کس گل دی دلیل ہے؟ آپس میں انہاں دا اختلاف سی، اس گل دی دلیل نہیں، آپس کے اندر محبت سی، صحابہ دی بھی محبت سی، اہل بیت اطہار دی محبت سی۔ حضرت امام حسن صاحب نے جدوں ذکر ہویا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
کہ حضرت عثمان غنی کا ذکر کیتا جی ان کو اہل بیت تھار محبت کرنے والے کہنے لگے ساتھ کو عثمان غنی دی شان تے بیان کرو سان کو سو دسی عثمان غنی کیسے بندے سان کیسے عثمان غنی شخصیت سان جنہاں نو دو دو بیٹیاں مصطفیٰ کریم دیاں ملیاں کیسے وہ شخصیت آج اگر اسا اپنی بیٹی دی بہن دی شادی کرنی ہوئے نا تو جس بندے نال کرنی ہوئے پوری اس کی تحقیق کری دی یار بندہ ٹھیک ہے یا نہیں پوری تحقیق کری دی ہے تو بندہ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر اللہ نہ کرے ایک بیٹی دا انتقال ہو جائے تو بندہ پھر بندہ ٹھیک نہ ہوئے تو دوسری بیٹی بھی دے دیندہ ہے اگر بندے ٹھیک ہو بندہ پہلے پوری تحقیق کرتا ہے اور تحقیق تو بعد اپنی بیٹی دا اس نال نکاح کرتا ہے بندہ ٹھیک ہوئے بیٹی دا وصال بھی ہو جائے بندہ کہتا ہے دوسری بیٹی دا نکاح کرتے ہیں بھائی مصطفیٰ کریم حضرت عثمان غنی نے نکاح تے کتنے کرازی سان کردار تے کتنے کرازی سان ایک بیٹی دا وصال ہویا دوسری بیٹی دا نکاح کر دیتا اور فرمایا اگر میں محمد کو 40 بیٹیاں ہوں گیا یا 100 بیٹیاں ہوں گیا تو ساریاں فوت ہوں گیا ایک ایک کر کے ساریاں عثمان غنی نے نکاح دیتا دے دیا او یا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا کتنا یا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تو دروازے پہ دستک ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا منظر دیکھ یعنی آپ حدیث پاک راویہ نے مشکات شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دروازے دستک ہوئی پوچھا گیا کون حضرت ابو بکر صدیقہ کہتے ہیں میں ابو بکر آقا علیہ السلام نے فرمایا اجازت ہے آ جاؤ اندر تشریف لے کے آ گئے آقا علیہ السلام جس طرح بیٹھے سن اسی طرح تشریف فرما ہوئے حضرت عمر فاروق آئے دروازے دستک ہوئی پوچھا گیا کون عرض کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں عمر آیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجازت ہے تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی پوچھا گیا کون عرض کی تھی میں عثمان غنی آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک منٹ ٹھہر جاؤ ایک منٹ ٹھہر جاؤ حضرت عثمان غنی دے آواز آئی نا جب عثمان غنی آگے آقا علیہ السلام اس طرح ٹیک لگا کے بیت کلو بیٹھے سن آقا علیہ السلام سیدھے بیٹھے اور آپ دی پنڈلی تو اینج کپڑا جہاں سرکیا سی آقا علیہ السلام نے اپنی پنڈلی تے وہ کپڑا دیتا کپڑا دے تو بعد کیا ہون عثمان غنی کو وہ اندر آ جائے ہون عثمان غنی اجازت ہے اندر آ جان تین آسمیاں آقا علیہ السلام نے مجلس اجازت کر کے واپس گئے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق آئے میں بھی کہا تسی جس طرح بیٹھے سی اسی طرح بیٹھے رہی حضرت عمر فاروق آئے جس طرح تسی تشریف فرما سی اسی طرح تشریف فرما ہوئے عثمان غنی آئے آپ نے حضرت عثمان غنی روکیا اپنے کپڑے سیدھے کیتے پنڈلی تو کپڑا ہٹیا سی حالانکہ پنڈلی مرد دے سترے عورت اندر شامل کوئی نہیں سترے عورت شامل نہیں ہے لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام نے ان کپڑا سیدھا کیتا ایسا صدیقہ کہتے ہیں عثمان غنی آگے تو سا کپڑا سیدھا کر لیا ایک ہی معاملہ ہے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ فرمایا ابو بکر صدیق آئے میں اسی طرح بیٹھا رہا عمر فاروق آئے اسی طرح بیٹھا رہا اے عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ فرمایا ایسے بندے دا حیا میں محمد کیوں نہ کرا جس بندے دا حیا رب نے فرشتے نہیں کرتے او حضرت عثمان غنی دا حیا اتنا حیا فرمان والے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ذکر ہویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر ہویا نا کہ آپ کو پوچھا گیا کوئی شان تو انہاں دی بیان کرو انہاں دا کوئی ذکر تے کرو انہاں دا کوئی تذکرہ تے چھیڑو حضرت امام حسن کہنے لگے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاتیکم الان حضرت امام حسن کہتے ہیں میں تذکرہ کی چھیڑا ہن تھوڑی دیر بعد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مولا المسلمین شیر خدا تاجدار حلقہ مراد گل کفا زوج زارا فاتح خیبر علی لا فتح الا علی مولا علی مشکل کشا میں تھوڑی دیر تک تشریف لانے والے میں عثمان غنی کی شان بیان کرا میرا دل کرتا ہے آج میں اپنے والد مولا علی کو عثمان غنی کی شان خود بھی سنا تے تانوں بھی سناوا تاکہ لوکاں پتہ چلے علی دی عثمان نال محبت کتنی ہے حضرت امام حسن نے بیان کر سکتے سن لیکن بیان نہیں کیتا کیا یاتیکم الان تھوڑی دیر تک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مولا علی مشکل کشا آ رہے ہیں میرا دل کرتا ہے انہاں سامنے یہ مسئلہ رکھیے تھے انہاں کو شان عثمان غنی سماعت کریے
حضرت مولا علی تشریف لے کے آئے نا تو انہاں سامنے ذکر کیتا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جا علی جو تھوڑی دیر بعد مولا علی آگے فسألوہ ان عثمان مولا علی سامنے سوال کیتا گیا حضرت عثمان غنی دے بارے ہاں تسی سناؤ کوئی انہاں دی شان بیان کرو انہاں دی کوئی عظمت انہاں دی کوئی تعریف بیان کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو حضرت مولا علی مشکل کشا فرمانا کہ اچھا شان عثمان غنی سنا فتلا حاضی الآیہ حضرت مولا علی نے اچھا شان عثمان غنی سماعت کرنی میری زبانی کی سن دے ہو میرے کلام نال کی سنے فتلا حاضی الآیہ حضرت مولا علی نے آیا پاک پڑھی فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین 3 مرتبہ اتقوا کے الفاظ اس آیا پاک کے اندر آئے نے 3 مرتبہ متقی کے الفاظ اس آیا پاک کے اندر آئے نے مولا علی مشکل کشا ایک اور مولا علی نے جس بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے فرمایا علی قرآن دنا لے قرآن علی دنا لے ایک او مولا علی شانے عثمان غنی بیان کر رہے ہیں جس بارے میں آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی جن بابھا فرمایا میں علم کا شہر علی کا دروازہ ہے مولا علی مشکل کشا کرو پوچھا گیا عثمان غنی کی شان بیان کرو حضرت عثمان غنی کی شان کے اندر مولا علی آیا پاک پڑھ رہے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین حضرت مولا علی نے او آیا پاک پڑھی ساتھ میں پڑھ دی جن کے اندر ایک باری متقی میرے رب نے عثمان غنی کو کیا ہے دوسری مرتبہ بھی متقی عثمان غنی کو کیا ہے تیسری مرتبہ بھی متقی عثمان غنی کو کیا ہے پھر آخر کے اندر فرمایا واللہ یحب المحسنین اور میں شان کی بیان کرا عثمان غنی نال میرا رب محبت فرماتا ہے حضرت مولا علی نے اپنی زبانی بیان نہ کیتا قرآن دی آیا پاک پڑھی فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا واتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا محسن بھی کیا میرے رب نے متقی بھی کیا 3 مرتبہ میرے رب نے اور اس آیت کے اندر وعملوا الصالحات بھی کیا نیک اعمال کرنے والے یہ سارے الفاظ اللہ تسی غور کرو آمنو دے الفاظ آئے آمنو صالحات دے الفاظ آئے اتقوا دے الفاظ آئے احسنوا دے الفاظ آئے ساریاں شانہ بیان کرنے کے بعد واللہ یحب المحسنین اللہ دے محسنین نال محبت کرنے والا ہے انہاں نیکا بندے نال محبت کرنے والا ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں ایک قرآن دیا پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے اندر بھائی اس عثمان غنی دے کردار کو کوئی بندہ کس طرح چھیڑ سکتا ہے یا کوئی غلط کہہ سکتا ہے جس نے کردار سے گوائیاں میرا رب ارشاد فرمائی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے گل چھوڑ کے مولا علی نے قرآن بیان کر کے دس دیتا کہ سادہ آپس اندر کوئی اختلاف نہیں اسے آپس اندر محبت کرنے والے ہیں اور خلافت مولا علی نے اینج ہاتھ بیعت کر کے کہہ دیتا میں کہ انہاں دے ہاتھ خلافت بیعت کر کے میں علی دس رہا ہوں غلط بندے دے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا خلیفہ برحق نے ابو بکر صدیق بھی برحق نے عمر فاروق بھی برحق نے عثمان نے غنی بھی حق نے نبی پاک علیہ السلام نے مرتبہ باغ کے اندر موجود اور تھوڑی دیر تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے دروازے نے دستک دیتی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ فرمایا جہاں دروازے تو نہیں آیا ان اندر آن دی اجازت دیو یہ واسطے دروازہ کھولو نال جنت دی بشارت بھی دے دروازہ کھولیا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے تھوڑی دیر گزری تھوڑی دیر تو بعد پھر دستک ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ فرمایا ہاں جڑا بندہ ہے یہ واسطے بھی دروازہ کھولو اور اینو جنت دی بشارت دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے پھر دروازے دستک ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ فرمایا ہون جڑا بندہ آیا ایک واسطے بھی دروازہ کھولو اور اینو جنت دی بشارت دے دیو اور اس میں یہ بھی کہہ دو کہ مصیبت آئے گی اس مصیبت سے صبر کرنا ہے یعنی اس مصیبت تو بعد اس جنت دی بشارت دے دو حضرت عثمان غنی نے جو دسیا گیا نا حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سکیر شاہ فرمایا تیرے واسطے جنت دی بشارت ہے ہاں مگر تے وہ مصیبت دا بابل وا تصیبہ تے مصیبت دا پہاڑ گرے گا
اوتے صبر کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہہ لگے اللہ المستعان یا رسول اللہ اگر تسی دعا کر دو اللہ میرا مددگار ہوئے گا تے وڈیاں تو وڈیاں مصیبتاں میرے واسطے مصیبت ہے ہی کوئی نہیں. یا رسول اللہ اگر تسی دعا فرما دیو تے مصیبتاں میں برداشت. نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان غنی کتنی مرتبہ اس مصیبت اور اس فتنے دا اعلان فرمایا. حضرت عثمان غنی چادر لے کے گزر رہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ دیکھنا جی جدو فتنیاں دا زمانہ ہوئے گا حق تے کون ہوئے گا؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا او جڑا بندہ چادر لپیٹ کے چہرے تے جا نہیں رہا اس بندے نو ویکھ لو فتنے والے دنوں دے اندر وہ بندہ حق تے ہوئے گا. اور صحابہ اٹھ کے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جدو چادر ہٹائی تے دیکھا حضرت عثمان غنی چادر دے اندر تھا. نبی پاک علیہ السلام نے کثیر مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ جدو معراج تے گئے نا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کو بیان کر دینے فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں خوبصورت حور جنت دے اندر دیکھا موٹیاں موٹیاں اکھاں والی خوبصورت حور نو میں جنت دے اندر دیکھا. میں پوچھا لمن انت میں اس حور کو پوچھا یار ایڈی تو خوبصورت ہے تو کدے واسطے بنی ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں ظلمن شہید ہونے والے تواڈے یار عثمان غنی واسطے بنی گئی ہے. جنت دے اندر حور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ نے جتنا اسلام دی خدمت کی تھی جتنی اسلام دی خدمت کی تھی چاروں خلفاء حق تھے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حق تھے اور انہاں وچوں پھر چار نے جڑیاں قربانیاں دتیاں او بھی برحق. اور انہاں چاراں وچوں جنہیں مال دے نال زیادہ اسلام دی خدمت کی تھی او حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جس موقع تے جس ویلے جس جگہ حضرت عثمان غنی دی خدمات اسلام نے حاصل کی تھی بڑھ چڑھ کے حضرت عثمان غنی نے اسلام کی خدمت کی تھی. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة فی قلب المؤمن. فرمایا چار بندے ایسے نے صرف مومن دے دل اندر انہاں دی محبت بیٹھ سکتی ہے. ابو بکر و عمر و عثمان و علی. فرمایا ابو بکر صدیق عمر عثمان اور علی چار بندیاں دے انہاں دی محبت صرف مومن دے دل اندر بیٹھ سکتی غیر مومن انہاں نال محبت نہیں کر سکتا. یعنی چاراں وچ کوئی ایک دا بھی کر خلاف ہوئے گا نا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. دعا کر اپنی جب تمام احباب دے نال سانو دل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.